ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نانت گاؤں میں ایک غار کے پاس ایک دریا بہتا تھا۔ اس دریا سے گاؤں کے لوگ مچھلیاں پکڑتے اور اس کو دوسرے گاؤں میں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے۔ ایک دن گاؤں کے لوگ دریا سے مچھلیاں پکڑ رہے تھے کہ اچانک ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ گاؤں کے لوگ اس آواز سے ڈر گئے۔ یہ آواز غار سے آ رہی تھی کہ میں جن ہوں، میرے پاس آؤ۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ ڈر گئے اور کبھی بھی دریا پر مچھلیاں پکڑنے نہ آئے۔ گاؤں کے سب لوگ بہت پریشان تھے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ اب وہ کیا کرے اور کیسے کمائے۔ پورا گاؤں غم اور پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاؤں کی یہ حالت دیکھ کر گاؤں کا ایک بہادر لڑکا علی بولا، میں جاؤں گا اس غار میں اور پتہ لگاؤں گا کہ کوئی جن ہے بھی کہ نہیں۔ اگلی صبح علی اس غار میں گیا۔ صبح سے رات ہو گئی، علی غار سے واپس نہ آیا تو گاؤں والے بہت پریشان ہوئے۔ اگلے دن گاؤں کے لوگوں کو علی کی لاش ایک درخت کے پاس ملی۔ علی کے مرنے کے بعد گاؤں والے اور زیادہ ڈر گئے اور کبھی بھی اس غار کے پاس دریا میں نہ گئے۔ گاؤں والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ غار میں کوئی جن رہتا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک عثمان نام لکڑہارا رہتا تھا، جس کی بیوی اپنی بیٹی کی پیدائش پر وفات پا چکی تھی۔ لکڑہارے نے اس کا نام مرہا رکھا۔ مرہا جب 12 سال کی ہوئی تو مرہا کو مچھلیاں پکڑنے اور دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے بابا سے فرمائش کرتی کہ اس کو دریا سے مچھلیاں لا کر دیں، مگر لکڑہارا منع کر دیتا۔ ایک دن لکڑہارے کو دوسرے گاؤں میں ایک کام آ گیا۔ وہ اپنی بیٹی کو گھر پر چھوڑ کر دوسرے گاؤں چلا گیا۔ مرہا موقع سے فائدہ اٹھا کر دریا پر جا پہنچی۔ دریا پر پہنچ کر مرہا نے ایک آواز سنی، کون ہے؟ میرے پاس آؤ۔ مرہا نے سنا تو اس کو پتا چلا کہ یہ آواز غار سے آ رہی ہے۔ مرہا غار میں چلی گئی۔ غار میں جاتے ہی اسے ایک سایہ دکھائی دیا۔ یہ سایہ جن کا تھا۔ مرہا نے پوچھا، آپ کون ہو؟ مجھے کیوں بلایا؟ جن کے سائے نے کہا، مجھے تمہاری مدد چاہیے ہے، کیا تم مجھے آزاد کروا سکتی ہو؟ مرہا نے جن سے کہا، میں کیسے آزاد کروا سکتی ہوں؟ تو جن نے اس سے کہا کہ مجھے یہاں ایک جادوگرنی نے قید کیا ہوا ہے۔ علی کو بھی اسی جادوگرنی نے مارا تھا۔ وہ جادوگرنی اس دریا کے پچھلی والی جھونپڑی میں رہتی ہے۔ وہ جادوگرنی مجھ سے اپنا کام کرواتی تھی اور اس کا ایک کام نہ کرنے پر اس نے مجھے یہاں قید کر دیا۔ اس جادوگرنی نے ایک طوطے کے ذریعے مجھے اس غار میں قید کیا ہے۔ تم مجھے وہ طوطا لا دو۔ مرہا مان گئی اور خاموشی سے غار کے پیچھے والی جھونپڑی میں چل پڑی۔ جھونپڑی میں مرہا نے دیکھا کہ جادوگرنی کوئی جادو کر رہی ہے۔ مرہا نے جادوگرنی کے سونے کا انتظار کیا۔ جادوگرنی جب سو گئی تو مرہا خاموشی سے جھونپڑی کے اندر آئی اور وہاں سے طوطا لے کر بھاگ ہی رہی تھی کہ جادوگرنی کے صوفے سے ٹکرا کر گر گئی اور جادوگرنی کی آنکھ کھل گئی۔ مرہا وہاں سے طوطا لے کر بھاگی، مگر جادوگرنی اس کے پیچھے بھاگی۔ بھاگتے ہوئے غار کے پاس جادوگرنی نے مرہا کو پکڑ لیا، پر مرہا نے بڑی ہوشیاری سے طوطا غار کے اندر پھینک دیا۔ اسی وقت جن آزاد ہو گیا اور باہر آ کر اس نے جادوگرنی کو آگ سے جلا دیا۔ جن نے مرہا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ گاؤں والے اب کسی بھی ڈر کے بغیر اس دریا سے جتنی چاہے مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں۔